یہ وہ سرزمین ہے جو انبیاء کی دعاؤں سے مقدس ہوئی، یہ وہ شہر ہے جہاں سے رسول اکرم معراج کی رات آسمانوں کی سیر پر گئے، لیکن 1099 اشاریہ میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس دن شہر کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھر گئیں، ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے شہید کر دیے گئے۔ یہ ظلم پوری امت مسلمہ کے دل پر ایک گہرا زخم بن گیا، مگر اللہ کی زمین پر ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ 1137 اشاریہ میں تکریت کے ایک معزز کرد گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہ بچہ آگے چل کر دنیا میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ بچپن ہی سے نیک، ذہین اور شجاع تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شیر کو بہادر جرنیل تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو علم دین اور فنون حرب دونوں کی تربیت دی۔ یہی بچہ آگے چل کر مسلمانوں کی عظمت کا علمبردار بنا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد مصر میں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ حالات کو سنبھالنے کے لیے صلاح الدین کو وہاں بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں نہ صرف حکومت کو مضبوط کیا بلکہ عدل و انصاف قائم کر کے عوام کے دل بھی جیت۔ رفتہ رفتہ وہ مصر اور شام کے سب سے بڑے حکمران بن گئے، مگر ان کا مقصد صرف حکمرانی نہیں تھا بلکہ بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی سلطنت کو متحد کیا، فوج کو تربیت دی، لوگوں کو ایک مقصد پر اکٹھا کیا۔ وہ راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ انہیں بیت المقدس کو آزاد کرانے کی سعادت ملے۔ دن میں وہ اپنی فوج کی تربیت اور انتظامی اصلاحات کرتے۔ ان کا عزم یہ تھا کہ بیت المقدس کو ظلم کی تاریکی سے نکال کر عدل کی روشنی میں واپس لانا۔ 1187 اشاریہ میں وہ دن آ گیا جب صلاح الدین نے صلیبیوں سے فیصلہ کن جنگ لڑی۔ یہ جنگ اکھتے او کے میدان میں ہوئی۔ صلیبی فوجیں بڑی اور سامان جنگ سے لیس تھیں، لیکن مسلمان ایمان اور عزم کی طاقت سے بھرے ہوئے۔ صلاح الدین نے دشمن کو پانی سے محروم کیا اور پھر اپنی فوج کو حکم دی۔ آسمان او اللہ اکبر کی گونج سے لرز اٹھا۔ مسلمان فوج نے صلیبیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک زبردست حملہ کیا۔ صلیبی فوج ہار گئی، ان کا بادشاہ قید کر لیا گیا اور مشہور سردار رینالڈ بھی گرفتار ہوا۔ رینالڈ نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ وہ کافروں کو لوٹتا اور عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کرتا تھا۔ جب وہ صلاح الدین کے سامنے لایا گیا تو صلاح الدین نے پہلے اسے پانی پلایا، لیکن پھر کہا، تم نے بار بار عہد توڑا ہے اور بے گناہوں کو قتل کیا ہے، تمہارا انجام یہی ہونا چاہیے، اور اسے قتل کر دیا۔ لیکن باقی قیدیوں کے ساتھ صلاح الدین نے عدل و رحم کا سلوک کیا، صلیبی بادشاہ کو معاف کر دیے۔ قطن کی فتح کے بعد مسلمان فوجوں نے مختلف قلعے اور شہر آزاد کرائے۔ بالآخر اکتوبر 1187 اشاریہ میں صلاح الدین بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے۔ شہر کے محافظ کئی دن لڑے مگر آخرکار ہار مان کر امن کی درخواست کی۔ صلیبیوں کو خوف تھا کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی کریں گے جو انہوں نے 1099 اشاریہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن صلاح الدین نے کہا، اسلام ہمیں ظلم کی اجازت نہیں دیتا، ہم بیت المقدس کو عدل سے فتح کریں گے۔ چنانچہ ایک معاہدہ کیا گیا، جو عیسائی شہر چھوڑنا چاہتے تھے وہ اپنے مال کے ساتھ جا سکتے تھے، جو رہنا چاہتے تھے وہ پرامن رہ سکتے تھے۔ جن غریبوں کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہ تھا، ان کا فدیہ خود صلاح الدین نے ادا کیا۔ اس طرح بیت المقدس میں داخلے کے وقت کوئی خون بہایا نہ گیا۔ اکتوبر 1187 اشاریہ کا وہ دن تھا جب بیت المقدس کی فضاؤں میں پھر سے اذان کی آواز گونجی۔ مسجد اقصی کے در و دیوار دوبارہ اللہ کی کبریائی سے روشن ہوئے۔ مسلمان سجدہ شکر میں گر گئے، امت کے دل سکون پا گئے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کیا، لیکن خود دولت اوجا کے پیچھے نہ بھاگے۔ ان کی زندگی سادگی اور تقوی سے بھری رہی۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس کفن کے سوا کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ تجہیز و تکفین کے لیے بھی ان کے پاس مال موجود نہ تھا۔ یہ تھے وہ عظیم حکمران جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اصل کامیابی ایمان، عدل اور رحم میں ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت میں۔